ابتدائی منظر میں ایک شخص دکھایا گیا ہے جس کا نام مائلو اسٹینفیلڈ ہے، جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر میں مبتلا ہے۔ وہ نیو جرسی کی ایک گلی میں کھڑا دکھائی دیتا ہے اور قریبی پھولوں کی دکان میں ایک عورت پر نظر رکھے ہوئے اسی دوران وہ اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کے وقت سے متعلق پیچیدہ حساب کتاب بھی کرتا ہے۔ مائلو نوٹ کرتا ہے کہ ایک مسافر بس آ رہی ہے، ایک سڑک پر گڑا ہے، ایک اسٹریٹ آرٹسٹ ہے اور ایک تیز رفتار سائیکل سوار بھی موجود ہے۔ ان مشاہدات کے بعد وہ سڑک پار کرتا ہے اور حکمت عملی کے تحت گڑھے کے قریب موجود ایک میل باکس کے اوپر ایک پین رکھ دیتا ہے۔ جلد ہی اس کا منصوبہ بند رد عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایک ٹیکسی گڑھے پر سے گزرتی ہے، پانی کے چھینٹے پین پر پڑتے ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ منظر اسٹریٹ آرٹسٹ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جو آگے بڑھ کر پین اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لمحے تیز رفتار سائیکل سوار اس آرٹسٹ سے ٹکرا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ میل باکس سے ٹکرا کر قریب موجود پھلوں کے ٹھیلے پر جا گرتا ہے۔ سڑک پر افراتفری پھیل جاتی ہے اور ہر شخص کی توجہ بٹ جاتی ہے، حتیٰ کہ بس ڈرائیور کی بھی۔ نتیجتاً وہ سرخ سگنل کو نہیں دیکھ پاتا اور سڑک پار کرتے ہی عورت کو ٹکر مار دیتا ہے، جس سے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو جاتی ہے۔ مائلو یہ دیکھ کر اس کا منصوبہ کامیاب رہا، وہ وہاں سے دور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد منظر بدلتا ہے اور ایف بی آئی کی ایک خصوصی ایجنٹ اولیویا سامنے آتی ہے۔ وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ڈویژن میں کام کرتی ہے، جو ماورائی اور غیر معمولی مظاہر کی تفتیش میں مہارت رکھتا ہے۔ وہ سر پر چوٹ لگنے کے باعث طویل وقفے کے بعد دوبارہ کام پر لوٹ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ ہیڈ کوارٹر پہنچتی ہے، اس کا سپروائزر چارلی اسے خوش آمدید کہتا ہے۔ اسی دوران ایجنسی کا سربراہ والٹر بشپ فلپ سے اولیویا کی واپسی پر گفتگو کر رہا ہے۔ فلپ کہتا ہے کہ یہ اصل اولیویا نہیں بلکہ ایک ڈوپل گینگر ہے، جسے فو اولیویا کہا جاتا ہے۔ یہاں انکشاف ہوتا ہے کہ دفتر میں موجود اولیویا حقیقت میں ایک نقلی شخصیت ہے، جسے اصلی اولیویا کی جگہ پر لایا گیا ہے۔ والٹر نیٹ وضاحت کرتا ہے کہ اس نے فو اولیویا میں اصلی اولیویا کی یادداشتیں ڈال دی ہیں تاکہ وہ یہی سمجھے کہ یہیں کی ہے، کیونکہ صرف وہی دونوں کائناتوں کے درمیان سفر کر سکتی ہے۔ فلپ پوچھتا ہے کہ اگر یہ شناخت ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ والٹر نیٹ کہتا ہے کہ پھر وہ مزید ضروری نہیں رہے گی۔ اس کے بعد چارلی ٹیم کو ایک بس حادثے کے بارے میں بریف کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایسا حادثہ ایک ہفتے میں 2 بار ہو چکا ہے اور دونوں بار عورت ہلاک ہوئی ہے۔ کچھ دیر بعد ایف بی آئی کی ٹیم موقع حادثہ پر پہنچتی ہے۔ اس کی قیادت ایجنٹ لنکن لی کرتا ہے، جس کے چہرے پر جلنے کے نشانات ہیں۔ تفتیش کے دوران وہ پاتے ہیں کہ مرنے والی عورت کا نام جولین فوسٹر ہے۔ اولیویا بس ڈرائیور سے سوال کرتی ہے، جو حادثے کے باعث سخت ہلا ہوا ہے۔ ایجنٹ لی ماحول کا جائزہ لیتا ہے لیکن کچھ نہیں ملتا، البتہ اسے ایک بال پوائنٹ پین ضرور ملتا ہے۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ مقامی آرٹسٹ پین اٹھانے جھکا تھا اور اسی وقت سائیکل سوار سے ٹکرا کر پھلوں کے ٹھیلے پر جا گرا۔ یہ سن کر ایجنٹ لی قیاس کرتا ہے کہ یہی پین وہ عنصر ہے جس نے رد عمل کا سلسلہ ٹریگر کیا اور عورت کی موت واقع ہوئی۔ اگلے دن ہیڈ کوارٹر میں لی اور چارلی تصاویر کا جائزہ لیتے ہیں اور دونوں حادثات میں پین کی موجودگی دیکھ کر قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کسی کی منصوبہ بندی کا نتیجہ ہے۔ وہ ایسٹریڈ نامی ریاضی دان سے بات کرتے ہیں، مگر وہ کہتی ہے کہ کوئی انسان اتنے پیچیدہ رد عمل کو 2 بار اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکتا۔ بحث جاری ہی ہوتی ہے کہ ایک اور بس حادثہ ہو جاتا ہے۔ اس بار متاثرین زندہ ہوتے ہیں۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ ایک کتا سڑک پر آیا اور بس بے قابو ہو گئی۔ اولیویا وہاں ایک اور پین دیکھ لیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ وہ پل پر کھڑے مشکوک مائلو کو دیکھتی ہے۔ چند لمحوں بعد ایک شخص ایمبولینس کی زد میں آ جاتا ہے۔ اولیویا کو یقین ہو جاتا ہے کہ مائلو ہی اس کے پیچھے ہے۔ وہ دوڑ کر اس کی طرف بڑھتی ہے، لیکن مائلو پل سے سائیکل گرا کر بس کا رخ بدل دیتا ہے۔ میڈلین اسے ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیتی ہے، مگر مائلو اس کی باتیں پہلے ہی مکمل کر کے اسے خاموش کرا دیتا ہے۔ وہ اسے بچپن کا کھلونا گھوڑا دکھاتی ہے جو ان کی ماں کی یادگار ہے۔ یہ دیکھ کر مائلو بے چین ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب یہ غیر متعلق ہے۔ دوسری طرف ایجنٹ لی اسپتال میں چیک اپ کروانے آتا ہے اور اولیویا سے کہتا ہے کہ تینوں متاثرین میں تعلق تلاش کرے۔ اولیویا تحقیق کے بعد جان لیتی ہے کہ تینوں کا تعلق ایک ہی میڈیکل سینٹر سے رہا ہے۔ وہ چارلی کے ساتھ اس سینٹر پہنچتی ہے اور ڈاکٹر لیون سے ملتی ہے۔ ڈاکٹر انہیں بتاتے ہیں کہ وہ ذہنی معذور مریضوں پر ایک تجرباتی دوا آزما رہے ہیں تاکہ ان کی ذہانت بڑھائی جا سکے۔ وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں اولیویا مائلو کو پہچان لیتے ہیں۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ مائلو کی آئی کیو غیر معمولی طور پر بڑھ گئی تھی اور اسے بہن کی نگرانی میں گھر بھیجا گیا تھا تاکہ بعد میں دوا کو ریورس کیا جا سکے، لیکن اب وہ واپس نہیں آ رہا اور ہر اس شخص کو مار رہا ہے جو اسے قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایف بی آئی ایجنٹس میڈلین سے ملنے جاتے ہیں اور اسے یقین دلانے کے بعد وہ بتاتی ہے کہ مائلو ہر نتیجے کی پیشگوئی کر سکتا ہے، لیکن اس کی توجہ صرف کھلونا گھوڑا دیکھ کر توڑی جا سکتی ہے۔ وہ ایک پرچی دیتی ہے جس پر مائلو کے موجودہ ہوٹل کا پتہ درج ہوتا ہے۔ ایجنٹ
ایسٹریڈ سے منصوبہ بندی کی کوشش کرتے ہیں، مگر سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا کیونکہ مائلو ان کے ہر قدم کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ اس لیے وہ براہ راست ہوٹل جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ادھر مائلو ہوٹل کی کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہوئے آنے والے مناظر اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اولیویا اور چارلی آئیں گے اور وہ اولیویا کو تعمیراتی جگہ پر لے جا کر مار سکتا ہے جیسا کہ اس نے سوچا۔ دونوں ایجنٹس پہنچتے ہیں، وہ انہیں تعمیراتی جگہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اولیویا جو کم آکسیجن والے علاقے کی انتباہی نشانات سے ناواقف ہوتی ہے، رکے بغیر آگے بڑھ جاتی ہے اور یوں مائلو کے حساب غلط ہو جاتے ہیں۔ وہ اینٹوں کے ڈھیر سے بھی بچ نکلتی ہے۔ یہ دیکھ کر مائلو حیران رہ جاتا ہے اور بالآخر گرفتار ہو جاتا ہے۔ کم آکسیجن کی وجہ سے اولیویا کا سانس گھٹنے لگتا ہے، مگر چارلی بر وقت پہنچ کر اسے بچا لیتا ہے۔ بعد میں چارلی اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے ماسک کیوں نہ پہنا، تو اولیویا کہتی ہے کہ وہ انتباہی نشان پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ بعد میں اولیویا میڈلین کو اسپتال لاتی ہے جہاں مائلو ایک سپر کمپیوٹر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوا اس کے دماغ میں اتنے عرصے تک رہی ہے کہ اب ریورس ممکن نہیں۔ اب اس کا دماغ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ صرف مشینیں ہی اسے سمجھ سکتی ہیں۔ میڈلین افسردہ ہو کر کمرے میں جاتی ہے اور اپنے بھائی کے سامنے کھلونا گھوڑا رکھ دیتی ہے۔ اسی شام اولیویا اپنے گھر پر ہوتی ہے جب اسے ایک تصور سا دکھائی دیتا ہے پیٹر کی، جو دوسری کائنات سے اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کائنات کی نہیں ہے۔ وہ یاد دلاتا ہے کہ اسی کائنات کے بارے میں اس کی ناواقفیت نے اس کی جان بچائی تھی۔ اگر وہ انتباہی نشان پہچان لیتی تو مر جاتی۔ پیٹر اسے اپنی یادداشتیں واپس لانے کی ترغیب دیتا ہے اور اسے چوم کر غائب ہو جاتا ہے۔